اچھا، اور ون ڈے کے لیے جو اب شروع ہو رہے ہیں، جو کہ ایک اور نیا فیز ہے اسی انگلینڈ کے خلاف میچز کا، اس سلسلے میں کیا مزید تیاریاں ہیں؟ کیا آپ کو اطلاعات، فیڈ بیک کیا آ رہا ہے مینیجر سے، کپتان سے، کوچ سے، کہ کس طریقے سے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ کچھ تبدیلیاں جو لائی جائیں گی، اور نیا جو فیز آئے گا یہ ون ڈیز کا، اس میں کیا ہم نئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں بورڈ کی طرف سے، حکمت عملی کے حوالے سے، کھلاڑیوں کے حوالے سے اور دوسری چیزوں سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ٹیم بہت ہائی مورال میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے ان کا مورال اتنا اپ ہے کہ وہ ایک اچھا پرفارمنس دیں گے. لیکن یہ میں تھوڑا سا یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ برطانیہ کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اپنی پوری اس میں تیاری کی، اور ایک اچھی گیم اور اچھا میچ ہوگا. اور ایز فار ایز دی بورڈ از کنسرن، تو اس میں تو ہم نے ساری ٹیم کو مبارکباد دی ہے، اور وہاں پر جو ہمارے کوچ ہیں، جو ہمارے مینیجر ہیں، ان کو بالکل اس چیز پہ کہا گیا ہے کہ اپنی ٹیم کی پوری تیاری کرائیں، اور ون ڈے جو آ رہا ہے اس کے بعد T20 آ رہا ہے، تو اس میں ہماری پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے. اور ہماری اس وقت سب سے اچھی بات ہے کہ ٹیم ایک یونائٹڈ ہے انڈر دا کیپٹن مصباح الحق، اور وہ ایک یونٹی کے ساتھ اتفاق سے کھیل رہے ہیں، اور پورا ایک ڈسپلن کے ساتھ ٹیم آگے چل رہی ہے. جو PCB کا مین فوکس تھا کہ ڈسپلن ہونا چاہیے، اور ٹیم میں ایک بالکل اکٹھے ایک ٹیم کی طرح انہیں کام کرنا چاہیے، تو وہ ان میں نظر آ رہا ہے. اس وقت ڈسپلن بھی ہے اور ایک یونٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی ہائی مورال کے ساتھ ٹیم ہماری آگے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ذکا اشرف، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، ہمارے ساتھ تھے. بہت چھوٹا سا، جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ اینگل ہوتا کیا ہے، کس طرح سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی ٹیکنیکل سچویشن کیا ہے، اور کھلاڑیوں کو کس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور آئندہ کس قسم کی سازشیں ہو سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اس شاندار کامیابی کے بعد، جو کہ ہضم نہیں ہو رہی ہے دنیا کو، اور خاص طور پہ انگلینڈ کو. اور پاکستان کے خلاف پہلے ہی جس قسم کا حسد رہتا ہے، اس کا اظہار اب سے تھوڑی دیر قبل IPL سے منسلک سب سے بڑے اسپانسر للت مودی نے کیا، جنہوں نے ایک انٹرویو میں اب سے تھوڑی دیر قبل انکشاف کیا ہے کہ 2010 میں اگر پاکستانی کھلاڑیوں کو IPL کے لیے نہیں سلیکٹ کیا گیا تھا تو اس کے لیے براہ راست احکامات انہیں ملے تھے بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا سے. BCCI انڈیا کی جانب سے حکم آیا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو IPL میں نہ لیا جائے. اس کا باقاعدہ انکشاف کیا ہے للت مودی نے اب سے تھوڑی دیر قبل. یہ وہ ماحول ہے جس کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو بھی، پاکستان کے کرکٹ کو بھی، اور پاکستان کے کرکٹ کھلاڑیوں کو بھی. آئندہ اس سلسلے میں کیا کرنا پڑے گا، اور یہ موجودہ بحران اور یہ سازش جو تھی، اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی انگلینڈ کے سامنے شاندار کامیابی کے 24 گھنٹے کے اندر ایک سازش بننے کی کوشش کی گئی، اور پاکستان کے سپر سٹار، سپر ہیرو سعید اجمل، جو کہ سب سے اہم کردار تھے اس شاندار کامیابی میں، ایک بڑے کلیدی کردار تھے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے. BBC نے ایک انٹرویو ان سے کیا، اور ان سے انگریزی میں سوال ظاہر کیا گیا، اور سعید اجمل جو کہ انگریزی کی زیادہ سمجھ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے جو جواب دیا اس کی بنیاد پر یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا بالنگ ایکشن جو ہے وہ متنازع ہے، اور اس سلسلے میں تکنیکی معلومات کا سہارا لیا گیا. گو کہ یہ چیز جو ہے اب ICC کی جانب سے ان کے چیئرمین نہ صرف ہارون لگارڈ بلکہ ICC کے ٹیکنیکل جنرل مینیجر ڈیوڈ رچرڈسن نے بھی اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس قسم میں ان کا ایکشن مکمل طور پہ کلیئر ہے، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ICC کی جانب سے یہ ایک سلسلے میں دو ٹوک رائے سامنے آ چکی ہے. پاکستان کی کامیابی نے نہ صرف انگلینڈ کے لوگوں کو، انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو، میڈیا کو حیران پریشان کیا ہے، بھارت میں بھی اس معاملے میں بے چینی ہے، کیونکہ یہ عین اس وقت ہوا ہے جب بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے آسٹریلیا کے ٹور کے دوران، اور مسلسل ہار اس کی قسمت میں لکھی نظر آ رہی ہے عین اس وقت جب پاکستان کا کرکٹ کا ستارہ، روشن ستارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا اظہار بھارتی میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے. پہلے ہی ٹیسٹ جیتنے کے بعد مماثلت کرنی شروع کر دی گئی تھی کہ پاکستان کیوں اتنی شاندار پرفارمنس دے رہا ہے، اور کیوں بھارت جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے. اس سلسلے میں ایک خوبصورت رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بنیادی طور پہ ہندی زبان میں ترتیب دی گئی تھی بھارت کے ایک ممتاز ٹیلی ویژن چینل نے، لیکن یہ دلچسپ رپورٹ ہے جس میں موازنہ کیا گیا ہے دونوں ٹیموں کا، پاکستان اور بھارت کا. ذرا وہ دیکھیے. 1 اور 2.5 دن میں ہار گئی ٹیم انڈیا. تو دوسری اور 3 دن کے اندر پاکستان نے جیتی بازی. ہینڈسم وکٹری فار پاکستان. یواؤں نے دکھایا جوش تو انگلینڈ کے اڑ گئے ہوش.
Bowling change. पाकिस्तान से सीखो, पाकिस्तान से सीखो। That's why. पाकिस्तान टीम का ये अटैक देखिए और देखिए उनका ये डिफेंस। युवाओं से सजी इस टीम के आगे दुनिया की नंबर 1 टीम ने भी घुटने टेक दिए। जी हाँ, दुबई में हुए पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया और वो भी महज 3 दिन के अंदर। और अब जरा टीम इंडिया का हाल देखिए, ये है टीम इंडिया का डिफेंस। अब जब टीम का डिफेंस ही ऐसा होगा तो टीम अटैक क्या करेगी? कभी वो 161 रनों पर ढेर हो जाती है तो कभी 171 पर, और खुद हो जाती है विरोधियों के हमले का शिकार। पिछले 6 महीने और 7 टेस्ट से टीम इंडिया को विदेशी जमीन पर बस एक ही चीज देखने को मिली है और वो है करारी हार। हार और हताशा से कैसे उबरते हैं और दोबारा एकजुट होकर कैसे जीत हासिल की जाती है, इसकी मिसाल है पाकिस्तान की ये टीम। 74 टेस्ट खेलने वाले यूनिस खान इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। यूनिस के अलावा टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी भी नहीं जिसने 50 या उससे ज्यादा मैच खेले हों। दूसरी ओर भारत के पास हैं सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण की तिकड़ी। इनमें से हर खिलाड़ी के पास 100 से ज्यादा मैच का अनुभव है, लेकिन ये अनुभव न खुद उनके प्रदर्शन में दिख रहा है और न टीम के। इन धुरंधरों के रहते टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया में हर मोर्चे पर मात खा रही है। जबकि पाकिस्तान की टीम ने मैदान के अंदर सभी विवाद भुला दिए और एकजुट होकर टेस्ट की नंबर 1 टीम के खिलाफ बोल दिया हल्ला। देख रहे हैं ना धोनी, ऐसे मैच जीता जाता है। पाकिस्तान की ये जीत टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए भी किसी सबक से कम नहीं है। ये है भारतीय टेलीविजन चैनल जो कह रहा था कि करारी हार किस तरह से भारत का किस्मत बनी और किस तरह से पाकिस्तान से उसको सीखना चाहिए कि जीता कैसे जाता है। भारतीय चैनल मशवरा दे रहा था पाकिस्तान की इस कामयाबी का, इस शानदार कामयाबी का। भारतीय टेलीविजन चैनल जिस तरह से उसका इजहार कर रहा था और भारतीय टीम को मशवरा दे रहा था कि हारना क्योंकि उसका मुकद्दर है, अगर जीतना चाहता है तो वो पाकिस्तान से सीखे। जाहिर है कि इसकी वजह से एक माहौल ऐसा बन रहा है, एक जलन, एक खलिश सी पैदा हो रही है टीम के खिलाफ, और जिसकी कि इब्तदाई मिसाल आज हमने देखी। कोशिश की गई पाकिस्तान के सईद अजमल को फंसाया जाए एंगल के मामले में और जो बॉलिंग एक्शन है उस हवाले से। क्या ये बॉलिंग एक्शन होता है और उसमें क्या एंगल होता है और किस वजह से ये बात सईद अजमल समझ नहीं सके और किस तरह से उनको फंसाने की कोशिश की, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज साबिक राइट आर्म स्पिनर जनाब सकलैन मुश्ताक मौजूद हैं, जो इन चीजों को, इन कारीगरी को सबसे ज्यादा समझते हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है और क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए इस किस्म के हमलों से। इसके लिए हमें जनाब सकलैन मुश्ताक ने एक बार फिर ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सकलैन साहब, आपकी नजर से गुजरी होगी ये बात कि आज बॉलिंग एक्शन के मामले पे एक सवाल पूछा गया सईद अजमल से, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो भी एक्शन है, उन्होंने कहा वो 30 के एंगल से गेंद करते हैं, 15 शायद एंगल है जो कि अलाउड है, लेकिन उसकी बुनियाद पर यह कहानी बनाई गई कि दरअसल उनका एक्शन जो है वो मोतरजा है, बॉलिंग एक्शन मोतरजा है। लेकिन अब आईसीसी की जानिब से उनके जनरल मैनेजर टेक्निकल डेविड रिचर्डसन और चेयरमैन हारून लोगार्ड दोनों ने कह दिया है कि ये एक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये क्या एक्शन होता है, किस चीज पर ये सईद अजमल को इस बात पे फंसाने की कोशिश की गई है, और आपके ख्याल में सईद अजमल को ये बात क्यों समझ में नहीं आई और कितना उनको होशियार होना चाहिए इन चीजों के मामलात में? कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि इस चीज को जितना वो इग्नोर करेगा उतना बेहतर है, क्योंकि आईसीसी ने इसको एक दफा क्लियर कर दिया है और ये क्लियर है। इसको ये अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए और बीइंग ए पाकिस्तानी हम सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इन सबको चाहिए कि वो इसको बैक करें और इसको इग्नोर करें। जब तक हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे जहन के अंदर ये एक जर्म जो है वो बैठ जाएगा और वो इसको सारी जिंदगी जो है ना इसको टॉर्चर करता रहेगा और हमारे भी अंदर जो है ना ये काफी मसले मसाइल खड़े करेगा। आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, क्लियर हो गया है और ये क्लियर है
اس کے اوپر میرا جہاں تک خیال ہے پرسنلی میں تو اس کے اوپر کوئی بھی اور نہیں کچھ کہنا چاہتا. میں تو یہی کہوں گا یہ کلیئر ہے بس دیٹس اٹ. باقی ہارون نوگات نے بھی کہہ دیا اور دوسرے صاحب نے بھی کہا اس کا مطلب ہے یہ کلیئر ہے. 15 ڈگری کا انہوں نے جو لا بنایا ہے وہ اس کے اندر ہے, اس نے پروف دے دیا ہے. انہوں نے اس کا پہلا ٹیسٹ جو کیا یا جو بھی کچھ ہے اس میں اس کی رزلٹ جو ہے وہ کلیئر بتا رہے کہ اس کو کلیئر ہی ثابت سمجھے. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے جتنا اگنور کریں گے اتنا فائدہ, جتنی ڈسکشن ہوگی اتنا زیادہ نقصان ہوگا. چلے اس پہ مزید گفتگو نہیں کرتے, لیکن آپ کیا مشورہ ہوگا کھلاڑیوں کو میڈیا انٹریکشن میں اور دوسرے لوگوں سے انٹریکشن میں کتنی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا ٹیکنیکل باتیں اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے میڈیا کے اندر بھی. ہاں وہ کھیل کے اوپر بات کریں کہ بھی کھیل کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجیز تھی, آپ نے کیسے ان کے اوپر ورکنگ کی, وہ بتا سکتے ہیں کہ بھی ہم نے ان کے سارے بیٹسمینوں کے ویک پوائنٹس پلس پوائنٹ دیکھے, اس کے اوپر ہم نے اسٹریٹجی بنائی, ہم نے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. ہماری فیلڈ پلیسنگ یہ تھی, ہم نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ مین پلیئروں کے اوپر زیادہ پریشر ڈالیں گے, ان کو مینٹلی سائیکولوجیکل ہم نے ان کے اوپر زیادہ ورکنگ کی تھی. اس طرح کی باتیں وہ کر کے بتا سکتے ہیں. اپنی تھوڑی بہت ٹریننگ کا بھی بتائیں کہ میں نے ظاہر ہے اس کنڈیشنز میں جہاں پہ تھوڑا گیند کو تیز کرنا تھا, لوور ٹریجیکٹری پہ بالنگ کرنی تھی, زیادہ لوپ نہیں دینا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر پریکٹس کی. یہ اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں. ان کے ویک پوائنٹس بتائے جا سکتے ہیں. فیلڈ پلیسنگ کیسے ہم لوگ چینج کرتے رہے, کیسے ان کے اوپر ہر سیشن کے اوپر پریشر کیسے بلڈ اپ کرتے تھے, ایسی باتیں ہونی چاہیے. یہ ٹیکنیکل باتیں جو دوسری آ جاتی ہیں وہ جو ہے وہ آئی سی سی نے کلیئر کر دیا ہوا, اس پہ تو بالکل اگنور کر دینا چاہیے. بہت شکریہ جناب ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ. کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی کنٹروورسی میں ہمارے کھلاڑی نہ پھنسے, یہ ہم پوچھ لیتے ہیں. پاکستان کرکٹ کے انتہائی تجربہ کار شخصیت اور پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر جناب صلاح الدین سلو ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب. یہ کنٹروورسی آپ کے سامنے, آپ کے خیال میں کیا چیدہ چند چیزیں ایسی جو کہ فوری طور پہ کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کا کوئی اور مسئلہ فوراً کھڑا نہ ہو؟ جی کامران صاحب, میرے خیال میں سب سے پہلے تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ میڈیا کوآرڈینیٹر رکھنا چاہیے, جو میڈیا مینیجر ہوتا ہے, جو سب سے پہلے جا کے الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, اس کو سنبھالے. اسے سنبھالنے سے مطلب یہ ہے کہ جو جواب دینا ہے وہ دے, بجائے اس کے کہ کھلاڑی ڈائریکٹ میڈیا سے انٹریکشن ہو. ان کا اس میں ان سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں انگریزی صحیح نہیں ہے. اگر بھائی انگریزی صحیح نہیں ہے تو آپ اردو میں بات کریں, کوئی ترجمہ کر کے بتا دیں. بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں, چائنیز ہیں, بہت سارے فرینچ ایسے جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ اپنے جو اندر کی بات ہے وہ صحیح طور پہ کر سکیں. ایک بات تو یہ ہے وہ بہت ضروری ہے. میرا مشورہ یہی ہوگا ذکر اشرف صاحب کو کہ ایک میڈیا مینیجر رکھیں جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو ہینڈل کرے. لڑکوں کا ڈائریکٹ کسی سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں پھر اس قسم کی باتیں نکلتی ہیں. دوسری کامران صاحب میں یہ عرض کروں, یہ جب بھی انگلینڈ والے ہارتے ہیں تو اپنے کوتاہیوں پہ اس قسم کے پردہ ڈالتے ہیں, دوسروں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں دوسری چیزوں سے. یہ پاکستان نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے 3-0 جیت کے, اور ان کو سمجھ آئی نہیں رہی تھی اس کی بال کے دوسرا کیا ہے, آف اسپن کب ہو رہی ہے. اور ایک چیز اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کیا ساؤتھ ایشین ہی چکرز ہیں خالی, چاہے وہ مرلی دھرن ہو, ہربھجن ہو, ثقلین مشتاق ہو, سب تو یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں پاتے, تو اپنی کوتاہیوں پہ اس طریقے سے یہ پردہ ڈالتے ہیں. ان کو صاف کہنا چاہیے پاکستان پلیڈ بیٹر, پاکستان نے ہر اس میں ان کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے. بہت شکریہ جناب صلاح الدین سلو ساتھ تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن کی آمد ہے, اور ظاہر ہے کہ اب آپ اعلانات سنیں گے. تازہ ترین اعلان یہ آیا حکومت کی جانب سے کہ لوڈ شیڈنگ فوری طور پہ ختم کی جا رہی ہے. آج سے ختم ہونی تھی, ختم تو نہیں ہوئی, مگر وہ الادین کا چراغ کیا تھا جس سے فوری طور پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر پانی اور بجلی جناب سید نوید قمر.